ڈرون تو میں نے آپ کو بتائی کہ میاں صاحب کے فائنانس منسٹری سے لے کر انڈیا کی شوگر پلانٹس، رائیونڈ کی انڈسٹری اور بہت ساری مالی کرپشن، حدیبیہ پیپر میل، اتفاق فاؤنڈری، دنیا کے باہر صحافی ہیں کہ جن کو 2 دفعہ سزائے موت دی گئی، مطلب جو عدالتوں نے دی، اور اس کے بعد پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آپ کو ضمیر کا قیدی قرار دیا. اس کے بعد آپ کی رہائی کب ہوتی ہے اور آپ کے اوپر مقدمات جب بنائے جاتے ہیں اس سے پہلے آپ سے کیا ڈیمانڈ کی جاتی ہے؟ مجھے 1997 میں میاں صاحب بہت ہی طاقتور وزیر اعظم بن کر آئے تھے، 2/3 سے زیادہ میجورٹی تھی ان کی، اور ایک واحد اخبار فرنٹی پوسٹ تھا جو سچ بول رہا تھا، اور بہت ہی بڑے ڈکٹیٹر کی حیثیت سے وہ کام کر رہے تھے. آرمی کو یہ کرنا، اس کو وہ کرنا، وہ کرنا، یہاں تک کہ آرمی چیف کو بدل رہے تھے. جہانگیر کرامت کا میں نے خبر چھاپی تھی اور میرے دفتر میں میاں صاحب نے میرے دفتر پر 20 دن قبضہ کروایا تھا. ایک ایجنسی کے لوگ اس میں بیٹھائے تھے. تو مجھ سے کہا گیا کہ آپ بے نظیر بھٹو کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے تاکہ ان کے باہر کے جو پیسے ہیں اور جو جائیداد ہے وہ ہم واپس لا سکیں، کنفسکیٹ کر سکیں. تو میں نے کہا بات سنی یار، آپ کیسی بات کریں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تو میں کیسے گواہی دوں گا. میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گا، میں پختون ہوں، قبائل ہوں، جھوٹی گواہی نہیں دوں گا. تو انہوں نے اچھی بلی پیشکش کی، جو کہ سچی بات یہ کہ آج کے جب حالات میں دیکھ رہا ہوں تو کبھی کبھی دل بے ایمانی پر اتر آتا کہ کاش لے لیتا، آج میں بھی 10-12 ارب روپے کا مالک ہوتا. لیکن اندر سے آواز آتی کہ نہیں، اچھا کیا ہے کہ نہیں لیا ہے. تو وہ ان کی کوشش تھی کہ وہ فرد واحد رہے اور فرد واحد کے طور پر کام کرے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اپوز کوئی کرنے والا نہ ہو. تو جب وہ ناکام ہو گئے تو انہوں نے ایک فائل بنوائی. سیف الرحمان نے اس وقت احتساب کے چیئرمین تھے کہ جب بے نظیر بھٹو شہید اور اسد زرداری صاحب کی شادی ہوئی تو میں شادی پر وہاں موجود تھا اور میں نے 7 کروڑ 8 کروڑ روپے کی گفٹ بھی دیے تھے. آپ کے بارے میں کہا؟ میرے بارے میں. اور پھر اس کے بعد دوسرے تیسرے دن میں ان کو پشاور لے گیا اور میں نے ڈرگ بیرن سے ملوایا. اور پھر جیسے میاں صاحب اور سیف الرحمان اور ان کے گروپ کے لوگ اس ڈرگ کی ڈیل میں مکمل شامل ہو، پوری وہ حساب کتاب بتاتے گئے، اس سال میں اتنا کمائے، اس سال میں اتنا کمائے، یہاں تک کہ 96 کا لکھا کہ ہم نے 24 بلین کمائے، 8 بلین بی بی کے حصے میں آئے، 8 بلین میرے والد صاحب کے حصے میں آئے اور 4 بلین میرے اور زرداری صاحب کے حصے میں آئے. یہ اس فائل میں موجود ہے. تو میں نے اس بات پہ بڑا گلہ کیا کہ میرے والد صاحب تو 90 میں فوت ہوئے ہیں، تو 96 میں وہ کہاں تھے کہ جب آپ نے اس طرح کیا. خیر بہرحال میں نے وہ جب انہوں نے فائل بنا لی تو وہ فائل مجھے مل گئی تھی، اس کی کاپی مجھے دوسرے تیسرے دن مل گئی تھی. میں نے پبلش کی. میں نے گرفتاری سے پہلے بتا دیا تھا کہ مجھے اریسٹ کیا جا رہا ہے اور ڈرگ کے کیس میں ہی اریسٹ کیا جا رہا ہے. میں نے یہ بتایا تھا. میرے کیس میں میرا تو واحد کیس ہے جس کے لیے میں نے رہائی کے فوراً بعد بھی ARY پہ اور دوسرے چینل پہ ریکویسٹ کی تھی کہ خدا کا واسطہ ہے 4 صوبوں کے جج بٹھائے جائیں، ٹیلی کاسٹ کرے، اس کو سزا ہوتی ہے تو دوبارہ میں مجھے بھیج دے. لیکن اگر نہیں ہوتی ہے تو اس وقت کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف تو کچھ کرنا چاہیے کہ مجھے کیوں ایسے سزا دی. میرے تو آج بھی پراپرٹی فریز ہے. میرا کیس واحد کیس ہے جس میں کیس پراپرٹی شو نہیں کی گئی ہے. بھٹو صاحب کے بعد ان کا کیس اور طرح کا تھا. وہ تو بڑے آدمی تھے، میں تو بہت معمولی آدمی ہوں. میرے کیس میں میرے اوپر 20 کلو چرس ڈالی گئی تھی. 20 کلو کہ میری گاڑی سے 20 کلو چرس برآمد ہوئی ہے. وہ 20 کلو بھی عدالت میں نہیں پیش کر سکے ہیں. سیاسی کیس تھا جس میں میری تو یہ درخواست ہے، مجھے سمجھ نہیں ہے کیونکہ میں قانون کو نہیں جانتا ہوں، لیکن یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو ٹیلی کاسٹ کیا جائے. خرچہ میں اٹھا لوں گا. دوبارہ مجھے عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے اور اس کیس کا فیصلہ ہو جائے. مجھے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو دنیا کی سب سے بڑی انسانی حقوق کی تنظیم ہے، انہوں نے کہا کہ اس نے ضمیر نہیں بیچا ہے، یہ ضمیر کا قیدی ہے. وہ مجھے جیل میں ایوارڈ